یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے لوٹنے کی بظاہر کوئی گارنٹی نہیں تھی، ان پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی جس میں انہیں یقین دہانی کروائی ہو، لیکن وہ پھر بھی پر امید تھے اور اسی امید کی کیفیت میں وہ روتے تھے، اتنا روتے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کی بینائی چلی گئی۔ اگر انہیں امید نہ ہوتی یا انہیں لگتا کہ اب یوسف واپس نہیں آئیں گے یا ان کا بیٹا اصل میں جدا ہو گیا ہے تو شاید انہیں صبر آ جاتا۔ کبھی کبھار غم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو ختم کر دے گا، تو کوئی حرج نہیں اگر آپ دکھ کی شدت میں رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اٹس کمپلیٹڈ اوکے، رونا، آنسوؤں کا نکلنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی مثالیں ہمارے سامنے نہ آتی، اور ان کے تو صبر کی مثال قرآن دیتا ہے۔ صبر کے منافی یہ ہیں کہ آپ کے جذبات آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، آپ اللہ سے نا امید ہونے لگے، اس سے شکوہ شکایت کرنے لگے۔ تو جب کوئی غم زدہ ہو، رونا چاہتا ہو یا کسی غم پہ رو رو کر ہلکان ہوا جاتا ہو تو اسے یہ نہ کہیں کہ بس کر دو، غم زدہ ہونا بند کرو، کیوں نہ کہ اگر ایک نبی کو اتنا رونے کا حق ہے تو آپ کو کیوں نہیں ہے؟ مگر آپ کو رونے کے لیے کب منع کیا جاتا؟ آپ لائیو میں آ کے روئیے گا تو آپ کو منع کیا جائے گا۔ آپ کسی کے سامنے نہیں رونا، آپ کو کسی انسان کے سامنے نہیں رونا ہے یار، اللہ کے سامنے روئیے، آپ روم بند کر کے اکیلے میں روئیے، سجدے میں جا کر کے روئیے۔ دوست بننا ہے نا تو دوست بنیے جو مثال بنے۔ دوستی کی بہترین مثال ابو بکر ہے، انصاف کی بہترین مثال عمر ہے، سخاوت کی بہترین مثال عثمان ہے، بہادری کی بہترین مثال علی ہیں۔